السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی شام کے راستے میں خیبر سے تبوک کے درمیان جاتے ہوئے ہمیں کچھ کھنڈرات اور ویرانے نظر آتے ہیں جو کہ کبھی خوبصورت گھر اور عالیشان محل ہوتے تھے اور جن پر ان لوگوں کو بہت ناز تھا۔ یہ کون سی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے عبرت کا نشان بنا دیا گیا؟ یہ قوم سمود تھی، جس کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو چٹانوں کو تراش کر شاندار محل بنانے کی طاقت دی تھی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی طاقت پر تکبر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، جو نیک انسان تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی کھلی مخالفت کی اور اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر تم نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمیں کوئی ایسی اونٹنی دکھاؤ جو پہاڑ سے نکلے اور زندہ ہو اور آتے ہی کوئی بچہ پیدا کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی، جسے قرآن مجید میں اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا، سورۃ الاعراف آیات نمبر 73 سے 74۔ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ کی اونٹنی اور قوم کے لیے پانی پینے کے دن مقرر تھے، ایک کنواں جس سے ایک دن اللہ کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن پوری قوم پانی پیتی تھی۔ لیکن اس قوم کے کافر لوگوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا اور کچھ دن برداشت کرنے کے بجائے اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ کی اونٹنی کو قتل کرتے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ سورۃ الحجر میں بھی ارشاد ہے، اور ہجر والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ 3 دن کے بعد ایک بہت تیز آواز اور زلزلے کی صورت میں ان کافروں پر اللہ کا عذاب آیا اور تمام کافر، اپنی طاقت پہ اترانے اور غرور کرنے والے لوگ اپنے گھروں میں بے بسی کے حالات میں مردہ پڑے رہ گئے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 78 سے 79۔ پھر ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔